کراچی پر دوپہر کی گرمی کی حدت بڑھ گئی تھی۔ فروری کے مہینے کی شروعات تھی اور کراچی کی باستیوں پر سردی کی شامیں غروب ہو رہی تھی۔ گردن سے نیچے آتے بالوں کو کھلا چھوڑے، نیوی بلو رنگ کے گھٹنوں تک آتی فراک پر جینز پہنے، منتہا ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ سونی کی نت اٹھی ناک پر جچ رہی تھی۔ ہاتھ میں پھولوں کا چھوٹا سا بوکے پکڑے وہ گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر آئے بھی ہیں یا نہیں؟ یشوین نے منتہا کے کان میں سرگوشی کی۔ یشوین گھنگریالے بالوں کی چٹیاں بنائے، سفید رنگ کا ڈھیلا سا کرتا پہنے اچھی لگ رہی تھی۔ منتہا نے کچھ کہنے کے لیے چہرہ موڑا ہی تھا کہ گیٹ کھل گیا۔ لیونگ روم خوبصورتی سے سجا گیا تھا۔ ووڈن فلور پہ بیچ میں میز کے نیچے سفید قالین بچھایا گیا تھا، سفید ہی صوفے رکھے گئے تھے اور کھڑکیوں سے ہٹے بھاری نقش و نگار والے پردے بھی سفید ہی تھے۔ البتہ لیونگ روم میں رکھے گئے شو پیس مختلف رنگ کے تھے۔ شیشے کی میز پر بکے اور پھولوں کی شاپر ساتھ ساتھ رکھ دیے تھے۔ یشوین لب چباتی سربراہی جگہ میں سنگل سیٹر زرد غلاف میں لپٹے صوفے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سفید صوفوں میں زرد صوفہ کچھ زیادہ ہی آٹ نہیں لگ رہا؟ یشوین نے چہرہ موڑ کر منتہا کی طرف دیکھا۔ چپ کر کے آرام سے بیٹھو۔ فائقہ آنٹی کو ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر منتہا نے سرگوشی میں کہتے ہوئے یشوین کی کوہنی پہ ٹہوکا مارا۔ یشوین بالوں میں ہاتھ پھیرتی فائقہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ لو جوس پیو۔ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے فائقہ زرد رنگ کے صوفے پر بیٹھی۔ وہ بس نماز ادا کر کے آتا ہے، اصل میں اسے ہیلپرز نہیں پسند، پھر وہ ہر وقت گھر سے باہر بھی ہوتا ہے، اسی لیے اسے ہیلپر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ لو نا جوسز۔ ان دونوں کو تکلف کرتا دیکھ کر فائقہ نے خود آگے بڑھ کر نارنجی جوس ان کے آگے رکھنا شروع کی ہے۔ آپ تو خوش ہوں گی نا ان کے مل جانے پر؟ یشوین نے گلاس لیتے ہوئے مسکرا کر فائقہ کو دیکھا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی۔ کتنی ہی ماں ہیں جو اپنے گمشدہ بچوں کے انتظار میں گل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لمبے انتظار سے بچایا۔ وہ آنکھیں بند کیے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ان کے چہرے کا اطمینان واضح نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ منتہا اور یشوین نے چہرہ اٹھا کر زرار کو دیکھا جو کلف شدہ سفید شلوار قمیص پہنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر تازہ شیو بنی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح فضا کو معطر کرتا ازلی وجاہت لیے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ یشوین نے سر کو خم سے جواب دیا تھا۔ زرار منتہا پر ایک نظر ڈال کر میز کی دوسری طرف صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں تم لوگوں کے لیے چائے بناتی ہوں۔ نہیں آنٹی، تکلف نہ کریں۔ یشوین نے فوراً سے انہیں روکنا چاہا۔ پوچھو زرار سے میں کتنی اچھی چائے بناتی ہوں، بس ابھی لاتی ہوں چائے۔ یشوین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فائقہ مسکرا کر لیونگ روم سے باہر نکلی۔ منتہا بنا پلک جھپکے زرار کو دیکھ رہی تھی جو نظریں نیچے کیے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں بدلا تھا، ہمیشہ کی طرح آس پاس سے بے نیاز بیٹھا ہوا تھا، وہی کھڑی مغرور ناک تھی، پھر وہ کیوں بدلی تھی؟ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے منتہا نظریں موڑ کر جوس کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ آپ کیسے ہیں سر؟ لیونگ روم کو عجیب سی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے یشوین نے ہچکچاتے ہوئے زرار کو دیکھا۔ الحمدللہ، زرار نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ کر سر اٹھایا۔ وہ دانستہ منتہا کو اوڈ کر رہا تھا۔ آپ کہاں تھے اتنے دن؟ میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ نے ٹی وی نہ دیکھ رکھا ہو۔ یشوین نے خجل ہو کر دوبارہ سے سوال پوچھا۔ وہی میرا مطلب ہے کہ کبھی کبھار ٹی وی پر چلنے والی خبر سچی نہیں ہوتی، یعنی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یشوین نے گڑبڑا کر منتہا کو دیکھا جو دیواروں پر لگے پینٹنگز دیکھنے میں مگن لگ رہی تھی۔ مجھے واقعی یاد نہیں میں کہاں تھا، جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھا، ہلکی پھلکی چوٹیں آئی تھیں اور وہ منمل ہو رہی تھیں۔ یہی بیان میرا ٹی وی پر بھی تھا، پولیس کو بھی دیا اور آگے بھی یہی بیان رہے گا۔ زرار نے اطمینان سے کہتے ہوئے گردن کی پچھلی سائڈ کھجائی۔ یہ کیوں کہا کہ آپ کو یعنی ہمیں نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا؟ اس ساری گفتگو میں منتہا نے پہلی دفعہ براہ راست زرار کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ ایک تو یہ ہر جگہ اکھاڑا کھڑا کر دیتی ہے، کچھ دنوں پہلے تبدیل ہونے کے دعوے کر رہی تھی اور سر زرار کو دیکھتے ہی وہی منتہا بن گئی۔ یشوین نے افسوس سے سوچتے ہوئے آس پاس نظر دوڑانا شروع کی کہ کوئی چیز ملے اور وہ اپنا سر اس سے دے مارے، پر وہ چیز نرم ہونی چاہیے۔ مجھے لگا آپ میری خیریت معلوم کرنے آئی ہیں۔ خیر، زرار نے کندھے اچکائے، کیونکہ جب آپ کو برآمد کیا گیا تو تمام نقاب پوش افراد ہی وہاں موجود تھے۔ میری معلومات کے مطابق انہی نقاب پوشوں میں سے ایک لڑکے نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ہمارا اغوا کار ہے۔
جبکہ وہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ چانڈیوں وہاں آیا تھا۔ کیا ثبوت ہے؟ زرار نے دو بدو سوال پوچھا۔ منتہا اچنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہار، منتہا کا ہار؟ یشوین فوراً سے بیچ میں کودی تھی۔ منتہا نے چہرہ موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ چانڈی اور ٹی وی پر کوئی بیان دے رہا تھا جب اس کی جیب سے منتہا کا لاکٹ لٹک رہا تھا۔ فارس نے وہ تصویر کھینچ کر مجھے بھیجی تھی اور ہم ایسے سمجھے تھے کہ آپ دونوں کس کے پاس ہیں۔ یشوین نے پرجوش ہوتے ہوئے گود میں رکھے کلچ کو کھولا تھا۔ ایسے لاتعداد ہار کراچی میں آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ چانڈیوں نے وہ ہار ضائع کر دیا ہوگا۔ یشوین نے موبائل میں پاسورڈ ڈالتے ہوئے مایوسی سے سر اٹھا کر زرار کو دیکھا تھا۔ وہ ہار اس کی جیب تک کیسے پہنچا؟ منتہا اب تک ورطۂ حیرت میں تھی۔ جب میں غصے سے آگے بڑھا تھا، دراصل میں اس کے سر پر ٹکر مارتے ہوئے یہ ہار اس کے کپڑوں سے نتھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہار خود بخود اس کے کوٹ کی جیب سے لٹک گیا۔ بہرحال ہمارا کام تو ہو گیا۔ تو اب ہم خاموش بیٹھے؟ کیا آپ اس پر کیس کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ اس کے خلاف بیان دیا ہے میں نے پولیس میں۔ جو بھی ہو، انسان کو اپنی زندگی تو پیاری ہوتی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم آپ کے کھاتے میں بھی اسی نقاب پوش کا بیان ڈالا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ چانڈیوں کے کہنے پر وہ غریب نقاب پوش قربانی کا بکرا بنا ہے۔ اس پر بہت سے کیسز ہیں مگر فیصلہ کسی ایک کا بھی نہیں آیا۔ کیسز یا تو چلتے نہیں ہیں یا تاریخ پر تاریخ کے باعث نہ جانے کتنے سال بیت جاتے ہیں اور کیسز لٹکتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا، بضد شوق جائیں اور کیس کیجیے، مگر ثبوت بہت کم ہے۔ اور ذرا لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ بھی اغوا ہوئی تھیں۔ صرف بھروسے کے لائق لوگ جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں، لیکن عقل مندی بھی اسی میں ہے کہ اس واقعے کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے۔ یشوین نے سر ہلاتے ہوئے جیسے زرار کی تائید کی تھی۔ منتہا جیسے قائل ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے چہرے سے واضح نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ناکافی ثبوت تھے۔ ذرا دیر ہو گئی بچوں۔ فائقہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو یشوین نے اٹھ کر ان سے ٹرالی لے لی۔ منتہا نے بڑبڑاتے ہوئے چہرہ کا رخ بدل لیا، جبکہ زرار ہلکا سا مسکرا کر ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آسمان اپنا رنگ بدلتے ہوئے گہرے سیاہ رنگ کا ہو گیا تھا، اس قدر سیاہ کہ آدھی رات کا وقت معلوم ہوتا تھا۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں آرام فرما رہی تھی، جبکہ یہ وہ وقت تھا جب لوگ دل کی اذان پر اٹھ کر نیند قربان کر کے اللہ کے نہایت نزدیک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسانوں نے اپنی قسمت بدلتے دیکھی ہے۔ جب انسان کا دل بہت بھاری ہوتا ہے تو اس پہر خاموشی میں اللہ نہایت قریب لگتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے گرنے والا ایک آنسو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کے سجدے کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تہجد کی نماز ہمیشہ اکیلے خاموشی میں پڑھنے میں مزہ دیتی ہے، جب آپ کے اور اس کے بیچ کوئی نہ ہو، اس کے سوا نہ ہو جو آپ کو روتا ہوا دیکھے۔ اس وقت آنکھ سے نکلا ہوا آنسو بہت خالص ہوتا ہے، ہر ریاکاری سے پاک۔ یشوین چہرے کی گرد چادر لپیٹے تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جوں وہ رکوع سے اٹھ کر اللہ اکبر کہتی، سجدے کی طرف جاتی، آنسو ایک تواتر سے اس کے گال پر پھسل رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی مگر بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو رہے تھے۔ وہ صرف اللہ کی فکر کرنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ نماز کے لیے وقت نکالے گی تو اس کے باس لیٹ پہنچنے پر ڈانٹے گا، مگر اسے اب اللہ کی زیادہ فکر تھی۔ وہ خوشگوار حیرت میں رہ جاتی جب نماز ادا کر کے آتی اور میٹنگ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں ہوتی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس کے پاپا نے اسے خود فون کیا تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کا دل آہستہ آہستہ سے سکون بھر رہا تھا۔ سلام پھیر کر یشوین نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑ ڈالیں جب اسے کمرے سے منتہا کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ٹھنڈے فرش پر وہ ننگے پاؤں کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر تمام لائٹس آن کرنے کے بعد وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی تھی جہاں منتہا مچھلی کی طرح بیڈ پر مچل رہی تھی۔ کمبل زمین سے لٹک رہا تھا۔ تانی، آنکھیں کھولو، تانی! یشوین نے منتہا کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے ہلا ڈالا۔ منتہا نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر یشوین کو دیکھا تھا جو اس کی آنکھوں پر آ جانے والے بال ہٹا رہی تھی۔ شفیع! منتہا نے کمزور سی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اٹھو، کیا ہوا ہے؟ یشوین نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ منتہا گہرے گہرے سانس بھرتی گردن پر امڑ آنے والے پسینہ ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ یہ لو۔ یشوین نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ منتہا نے گلاس تھام کر لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پانی ختم کر ڈالا۔ کیا ہوا تھا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا؟
نہیں۔ منتہا نے پانی کا گلاس یشوین کو تھماتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے لگتا ہے میں PTSD کا شکار ہو گئی ہوں۔ منتہا نے بےچارگی سے یشوین کو دیکھا۔ کب سے ایسا محسوس کر رہی ہو؟ کچھ دنوں سے۔ آفس میں بھی صحیح سے کام نہیں کر پا رہی، فوکس خراب رہتا ہے۔ کسی سے پین بھی گر کر میرے سے ٹکراتا ہے تو میں ڈر جاتی ہوں، میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگتا ہے، گپ اندھیرے سے خوف آنے لگا ہے مجھے لگتا ہے قبر میں لیٹی ہوں۔ میں ایسی نہیں تھی۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر منتہا ایک ہی جملہ دہرائے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے کے بال چہرے پہ گر گئے۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یشوین نے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ انسان اپنے خوف اور درد کی دوا خود ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہیں تجربہ ہوا تھا، ایک شخص کو کرسی سے باندھا گیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے سانپوں کی پھنکار سنائی دی۔ وہ خوف زدہ ہوا کہ شاید اس کے قریب سانپ ہے۔ منتہا یک ٹک دونوں ہاتھوں کی پشت پر تھوڑی رکھے رات کی گہری خاموشی میں یشوین کی دھیمی آواز کو سن رہی تھی۔ یکدم اسے اپنے پیر پہ کچھ چبھتی ہوئی کاٹ محسوس ہوئی اور وہ فوت ہو گیا۔ جانتی ہو وہ کاٹ سانپ کی نہیں تھی، بلکہ سادہ سی سوئی کی چبھن تھی اور اسے لگا سانپ نے کاٹا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی آٹوپسی رپورٹ میں لکھا گیا کہ وہ سانپ کے زہر سے مرا ہے۔ واقعی؟ منتہا کچھ دیر پہلے کا خوف بھلائے حیرت زدہ تھی۔ مگر کیسے؟ یہ سوئی سانپ کے زہر میں ڈبوئی ہوئی تھی؟ نہیں، بلکہ اس تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کی سوچ بہت میٹر کرتی ہے۔ اس کی سوچ نے اسے سگنل دیا کہ سانپ نے کاٹا ہے، اور اسی سوچ کی بدولت ایسے ہارمونز ریلیز ہوئے جو سانپ کے زہر سے مشابہت رکھتے تھے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اصل بات جو میں کہنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ اگر مثبت ہو تو وہ 20 روپے کی دوا سے بھی شفایاب ہو سکتا ہے۔ انسان کی سوچ مضبوط ہو تو وہ شیر کو بھی سدھار لیتا ہے۔ سو تم اپنی سوچ پر اپنی گرفت واپس لینے کی کوشش کرو، اپنے خوف پر خود قابو پاؤ۔ یہ اندھیرا تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، بلیو می۔ منتہا یشوین کے گول مٹول سے چہرے کو بہت محویت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے لگ رہا ہے مقدس باجی سامنے بیٹھی ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، یشوین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سو تو ہے، مگر تم میں بہت پوٹینشل ہے بانو قدسیہ کے بعد بڑی فلاسفر بننے کا۔ یار کبھی تو سیریس لیا کرو۔ یشوین نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے پیر بیڈ سے اتارے۔ تم سیریس لینے والی شے ہی نہیں ہو، منتہا نے لب دباتے ہوئے شرارت سے کہا تھا، اور پیر بیڈ کے دوسری طرف زمین پہ رکھے تھے۔ یشوین نے اس کی پشت دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا تھا، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 1 فروری سے کچھ دن قبل قصر میں جا بجا ہیٹر لگے ہوئے تھے۔ ٹھنڈ صرف سفید ستونوں والے قصر سے باہر محدود تھی۔ نور اپنے سینما روم میں صوفے پر پیر پھیلائے رایا اینڈ دی لاسٹ ڈریگن دیکھ رہی تھی۔ گونگی لینن کے زرد رنگ کے سادہ کپڑے پہنے قالین پر بیٹھی انگریزی میں چلنے والی فلم دیکھ رہی تھی۔ فرنگی زبان اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ کچھ توجہ لیونگ روم میں پورے گھر کے افراد کی بیٹھک سمیٹ کر لے گئی تھی۔ وہ گاہے بگاہے نور پر نظر ڈال لیتی کہ اگر اس کی آنکھ لگ جائے گی تو وہ بآسانی لیونگ روم کے پچھواڑے سے سبزے کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑی ہو کر باتیں سن سکتی تھی۔ وہ اس قصر میں تباہی آتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، شاہ تاج کو تباہ ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ لیونگ روم کا ماحول یکسر مختلف اور پرتکلف تھا۔ سربراہی صوفے پر جنید رزاق بیٹھے کشمیری چائے کی چسکیاں بھر رہے تھے۔ خلصہ اور عفان ایک دوسرے کے برابر صوفے میں دھسے ہوئے تھے، جبکہ شاہ تاج اور غزالہ ایک دوسرے کے ساتھ عین عفان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ شاہ تاج نے کندھوں پر شال پھیلا رکھی تھی اور بھاپ اڑاتی گرین ٹی کے پیالے سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آذان نیلی جینس پر سفید ہڈ والا سویٹر پہنے دیوار گیر ہیٹر کے پاس کھڑا تھا، جس سے آگ کے شعلے اوپر تک جا رہے تھے۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ہیٹر کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں ہیٹر کے شعلوں کا عکس بن رہا تھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ جنید رزاق نے گردن موڑ کر اذان کی پشت دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اذان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا تب میں نے بی بی کے پاس قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کی تھی، اذان نے ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ شاہ تاج نے آنکھیں گول گھمائی تھی جیسے بہن کا ذکر انہیں ناگوار گزرا ہو۔ 10 سال کے بچے کی یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ 7 سال سے نماز کی ترغیب بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ بہت کروشل سٹیج ہوتا ہے۔ بچہ بدی اور اچھائی میں فرق سمجھنے لگتا ہے۔
بیوی نے ایک آیات کا ترجمہ کچھ یوں بتایا تھا کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ہم بزنس میں یہی کرتے ہیں، چیز خریدتے کم داموں پر ہیں اور بیچتے مہنگے داموں پر ہیں۔ اس چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی کا بیچ کر ہم پروفٹ کماتے ہیں۔ پھر حکومت کا بھی کچھ حق ہے اور وہ ہے ٹیکس۔ جب ہم ٹیکس پورا نہیں ادا کرتے، اثاثے چھپاتے ہیں، کاروبار میں ہونے والے نفع کو چھپاتے ہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے، یا اثر رسوخ استعمال کر کے ٹیکس ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ایلیٹ ان کا نقصان کرتے ہیں۔ جو دہاڑی دار ہوں، جو ایک اسکول میں 20,000 کی تنخواہ لینے والا استاد ہے، کال سینٹر میں کام کرنے والا لڑکا ہے، ریسٹورانٹ کا ویٹر ہے۔ یہاں بزنس کے رول سمجھانے کے لیے بٹھایا ہے ہم سب کو؟ جنید نے ناگواری سے چہرہ واپس موڑا تھا۔ نہیں، اذان نے ہیٹر کی طرف پشت کر لی تھی۔ اب وہ تمام حاضرین کو دیکھ سکتا تھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کئی دن تک سوچ بچار کی کہ شاید سب کچھ آپ لوگوں کی دانستگی میں ہوا ہو، مگر ایسا پاسبل نہیں۔ آپ اور بھائی سے بڑھ کر کون بزنس کو سمجھ سکتا ہے، جنہوں نے بزنس کے لیے لیگل ڈاکیومنٹس بھی خود بنوائے۔ جو چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اس سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیسی غلطی؟ عفان نے پہلی دفعہ لب کشائی کی تھی۔ ابھی جب میں اور ہمدان دریا خان گئے تھے وہاں نئی مل تعمیر کرنے کے لیے فائنل ہونے والی زمین دیکھنے، کیا وہ زمین ناجائز نہیں ہے؟ اذان نے سب کو باری باری دیکھا تھا جو دم سادے اسے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی جواب دینے کا روادار نہیں تھا۔ کیا ناجائز زمین پر قبضہ کر کے اپنا کاروبار شروع کرنا جائز ہے؟ کیا اس کی کمائی، اس کا نفع جائز ہے؟ اذان ایک ایک پر نظر ڈالتا متوازن لہجے میں سوالات پوچھ رہا تھا۔ اس ساری بکواس کا مقصد؟ جنید نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے ناگوار لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ شاید آج اذان کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جسے وہ بے وقوف سمجھ کر اپنے ہی باپ اور بھائی کے خلاف کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب کے خلاف کھڑا ہو رہا تھا۔ پاپا، ناجائز زمین پر کی جانے والی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ سب نیا کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں جبکہ حکومت کے نوٹس میں لائے بغیر یہ شاید رشوت دے کر معاملہ دبا کر یہ مل کھڑی کی جا رہی ہے؟ کیا پچھلی ملز بھی ناجائز قبضے پر کھڑی کی گئی ہیں؟ کون سے مولانا کو سننا شروع کیا ہے؟ کیا اسی وجہ سے اپنی پچھلی حرکتوں سے تائب ہو گئے ہو؟ جنید نے جیسے اس کا تمسخر اڑایا۔ شاہتاج لبوں کو آبا سے مسلتے ہوئے بظاہر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے لگی۔ کیوں پاپا، ہم صرف کسی اسکالر کو سن کر ہی کیوں بدلتے ہیں؟ تبدیلی انسان کے اندر بھی ہوتی ہے جو وقت آنے پر اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ اذان نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے۔ کیا وہ اسے جنید رضا کا دایاں رخ واضح نظر آ رہا تھا؟ وہ گھر والوں سے محبت کرتا تھا اور وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ہجرت پوری کر رہا تھا۔ اگر وہ خود کسی گناہ سے بچنا چاہتا تھا تو یہ اس کا فرض تھا کہ وہ دوسروں کو بھی اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرے۔ کیا ہو گیا ہے اذان؟ کھل کر بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ عفان نے اذان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ ہم سب اس گناہ سے خود کو چھڑائیں۔ ہم اس بزنس کو دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بائک ریسنگ نہیں ہے کہ ہار گئے تو دوبارہ سے شروع کریں۔ دیکھ رہی ہو اس کا بچکانہ پن ختم نہیں ہوا ہے؟ جنید نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہونک کے انداز میں جھٹکا تھا۔ اذان کو کوفت کا شکار ہونے لگا کیونکہ کوئی اس کی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ بزنس کرنا کہاں سے گناہ ہے؟ بس ہمیں دوسروں میں گناہ گار نظر آتا ہے جبکہ اپنا آپ نیک اور جنتی لگتا ہے۔ یہ میرے شوہر اور جنید کی محنت کا پل ہے جسے تم ختم کرنے کا کہہ رہے ہو۔ شاہ تاج نے برہمی سے کہتے ہوئے اذان پر اپنی نظر ڈالی تھی۔ وہ ختم کرنے کا نہیں کہہ رہا، یقیناً اس کے پاس کوئی حل ہوگا۔ غزالہ نے شاہ تاج کو دیکھتے ہوئے بیٹے کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ کیا اعلیٰ حل پیش کیا ہے؟ جنید نے سر جھٹکا تھا۔ میں نے ختم کرنے کو نہیں کہا، پھر سے شروع کرنے کو کہا ہے۔ مرنے کے بعد کے حساب کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ وہ آگ چولہے کی آگ جیسی نہیں ہے کہ ہاتھ جل گیا تو برنال لگا لیا یا ٹوتھ پیسٹ۔ تائی امی، میں کسی کو گنہگار نہیں کہہ رہا، میں صرف اس گناہ سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ ہمیں ناجائز قبضہ چھوڑنا چاہیے، پراپر چینل کے تھرو زمین خریدنی چاہیے، چینی کو جو مناسب قیمت ہے اسی پر بیچنی چاہیے، نہ کہ اسے گودام میں محفوظ کر کے چینی کرائسس پیدا کیے جائیں۔ ورکرز کو ان کی محنت کے مطابق اجرت ملنی چاہیے۔ جنید رضا نے اذان کی خاموش ہوتے ہوئی دونوں ہاتھ زور زور سے پیٹ ڈالے جیسے اسے داد دے رہے ہوں۔ وہ تالیاں اذان کو تھپڑوں کی ماننے لگے۔ اذان کا دل یکدم بجھنے لگا مگر وہ آخری دم تک اپنی بات پر کھڑے رہنے کو تیار تھا۔ میں نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا، سب کے کہنے کے باوجود کہ تم انکمپیٹنٹ ہو، میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا۔
شاہتاج افسوس سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھیں۔ خنسا خاموش تماشائی بنی شاہتاج کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ تو اب بھی مجھ پر بھروسہ کریں، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، صرف بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی دیر ہے۔ اذان ہمت ہارے بغیر اپنا کیس لڑ رہا تھا۔ بزنس ایسے ہی چلتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ ہم کسی ہول سیل کی دکان پر نہیں بیٹھے کہ کم داموں پر شیپ بیچیں۔ بزنس میں ہمیشہ پروفٹ کمانے کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں، ورنہ تمہارے اصولوں پر چلے تو پھر بزنس ٹھپ ہے۔ اگر ہم پیسہ نہ کمائیں تو تمہارے جیسے لڑکے اسے اڑائیں گے کیسے؟ اذان نے سختی سے دانتوں پہ دانت جما لیے۔ تم صرف وکالت کرو ایڈوکیٹ اذان رزاق، بلکہ اچھے سے پریکٹس کرو تاکہ سپریم کورٹ کا جج بن سکو، اور پھر ایسے اچھے اسپیچز دے کر فیصلہ سنانا۔ تم بس یہی کر سکتے ہو۔ غزالہ نے ناگواری سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ ہاں مانتا ہوں میں لاؤبالی تھا، لیکن میں نے خود کو درست کیا ہے، اور جو ذمہ دار بھائیوں کی طرح نہیں ہوتے تو کیا انہیں کارنر کیا جائے گا؟ میں خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا پاپا، خود کو بدلنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی جگہ کھارے پانی کی طرح کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات پر غور کریں، ہم اپنے بزنس کو درست طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں۔ اسلام نے کبھی کاروبار سے نہیں روکا۔ بس بہت ہو گیا۔ جنید کے ماتھوں کے بل گہرے ہو گئے تھے۔ قمیض ٹھیک کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے۔ شاہتاج ناگوان انداز میں ہونٹ سکیڑے باپ اور بیٹے کو آمنے سامنے کھڑا دیکھنے لگی۔ تم بزنس سے الگ ہو سکتے ہو اگر تمہیں حرام حلال کی اتنی ہی فکر ہے۔ ہر انسان کی قبر الگ ہے اور حساب بھی۔ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں پاپا، قبر الگ ہے مگر ہمارا ایک دوسرے پر حق ختم نہیں ہوا۔ اگر میں کسی انسان کو گناہ کی طرف بڑھتا دیکھوں تو یہ فرض ہے مجھ پر کہ اسے روکوں۔ کیا پتہ وہ جانتا نہ ہو یا بھول گیا ہو، اس کے بعد وہ نہ مانے تو اس کی مرضی، کم از کم میرے دل پر بوجھ نہیں ہوگا کہ میں نے اسے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کی طرف جانے دیا۔ تو تم اپنا فرض نبھا چکے ہو، کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا کماؤ جسے تم حلال کی کمائی کہتے ہو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس تھوڑی سی کمائی سے تم کیسے اپنا گزارا کر سکتے ہو۔ جنید نخوت سے کہتے ہوئے مڑے تھے کہ اذان کے اگلے الفاظ نے انہیں شدر کر دیا تھا۔ مجھے اپنے شیئرز چاہیے۔ انٹرسٹنگ۔ شاہتاج نے ایبرو جھکا کر اذان کو دیکھا تھا تو کاروبار کا بٹوارا شروع ہو چکا تھا۔ اذان، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ پاپا، میں اس سے بات کرتا ہوں، عفان نے مصالحانہ انداز میں کہتے ہوئے باپ کو دیکھا تھا۔ بات ہو چکی ہے بھائی، میں اپنے شیئرز چاہتا ہوں۔ اذان کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا پر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تو اس گھر سے بھی نکل جاؤ۔ جنید پلٹ کر دھاڑے تھے، جسم کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ جنید! غزالہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ خاموش! جنید نے انگلی اٹھا کر بیوی کو پیچھے ہٹنے کی تنبیہ کی تھی۔ اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ملے گا۔ اذان کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اسے لگا تھا وہ گھر والوں کو قائل کر لے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ اتنے شدید ری ایکشن کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش ہو رہی تھی۔ پاپا، آپ واقعی مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ اذان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ کیوں؟ آپ کا دل میرے لیے اتنا سخت ہے؟ جنید نے رخ موڑ کر سر جھٹکا تھا۔ کیا ضد پکڑ لی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھر سے جانے کی۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر اذان کا بازو تھام لیا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں سمجھ گیا، آپ کے لیے عفان بھائی ہی اہمیت رکھتے ہیں، ہمیشہ سے۔ عفان نے دکھ سے سر اٹھا کر اذان کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بننے لگے تھے۔ نہ دے اس گھر میں میرا حصہ، مجھے میرے شیئرز دے، اور تب تک میں یہاں رہنے کی مہلت چاہتا ہوں۔ نہیں۔ غزالہ اذان کے بازو سے سر ٹکا کر بھبک کر رو دی۔ ٹھیک ہے۔ عفان نے بے یقین نظروں سے باپ کو دیکھا تھا جو کہہ کر رکے نہیں تھے۔ شاہتاج کندھوں پر شال درست کرتی صوفے سے اٹھی تھی اور اذان کو نظر انداز کرتے لیونگ روم سے باہر نکل گئی۔ اذان ٹوٹا دل اور جھنجھنائے اعصاب لیے ماں کے بالوں کو دیکھنے لگا جو نہ جانے روتے ہوئے اسے کیا کہہ رہی تھی، شاید اسے جانے سے روک رہی تھی۔